علیکم صدر علی وقار اور اس تابندہ محفل کے درخشندہ ستاروں، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے ذرے ہیں آفتاب کو حیران کیے ہوئے۔ جی ہاں، یہ بات ہے 1940 کی دہائی کی کہ ابھی پاکستان وجود میں آیا نہ تھا، ابھی مسلمانوں کو آزادی ملی نہ تھی، کہیں ظلم و جبر و زیادتی کا سما تو کہیں بچے اٹھائے ہوئے جنازے وہاں۔ یہ مسلمان ہے اسے قتل کر دو، یہ رواج عام تھا، ڈر ڈر کے جینا یہ وہاں کا نظام تھا، کئی ماؤں کی گودیں اجاڑی گئیں، کئی بچوں کو یتیم کیا گیا۔ ایسے میں ایک مرد مجاہد، مرد حق اٹھا اور ظلم میں پستے مسلمانوں کی نجات کا بیڑا اٹھایا، نعرے تکبیر بلند کیا اور جدوجہد آزادی کو ایک نیا عنوان ملا اور دنیا کو ایک نیا ملک پاکستان ملا کہ اب اقبال کے خواب کو پورا کیے ہوئے مسلمان کھڑے ہیں قربانیاں دیے ہوئے۔ اے قائد تو نے کر دکھایا وہ کام جس سے ذرہ ہے آفتاب کو حیران کیے ہوئے، ذرہ ہے آفتاب کو حیران کیے ہوئے۔ جی ہاں صدر علی وقار، ہم وہ ذرے ہیں جو آفتاب کو حیران کیے ہوئے ہیں، کبھی 313 ہو کر بدر میں 3 گنا لشکر سے ٹکرا کر، کبھی بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا کر، کبھی غزوہ موتا میں سیف اللہ کا لقب پا کر، کبھی 1965 کی جنگ میں دشمن کے چھکے چھڑا کر، کبھی بنیان مرصوص کی صورت میں دشمن پر آگ برسا کر، ہم ذرے ہیں آفتاب کو حیران کیے۔ صدر محترم، تاریخ گواہ ہے کہ محدود وسائل اور لامحدود مسائل کے باوجود اس ملک و قوم پر جب کبھی کڑا وقت آیا تو اس ملک کی عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس ملک کو ناقابل تسخیر بنا دیا، عبدالستار ایدھی نے انسانیت کی خدمت کر کے دنیا بھر میں مثال قائم کر دی، دینی مدارس نے اس ملک کو دین علوم کا سب سے بڑا گہوارہ بنا دیا اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ ہر حال میں ہر دور میں تابندہ رہوں گا، ہر حال میں ہر دور میں تابندہ رہوں گا، میں زندہ جاوید ہوں پائندہ رہوں گا۔ تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی، میں تاریخ کے اوراق میں آئندہ رہوں گا، کیونکہ یہ ذرے ہیں آفتاب کو حیران کیے۔